نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم کی عجائبات کے سلسلے میں نے پرسوں جو مختصر ذکر کیا تھا اس کا اگلا حصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن عظیم میں ریاضیاتی معجزہ، قرآن عظیم میں ریاضیاتی معجزہ پر کوئی حدیث یا کسی تفسیر میں ایسے کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ مسلم اسکالرز نے ویسے قرآن عظیم کے الفاظ کی تعداد کو گننا شروع کر دیا اور ان پر عجیب راز کھل گئے۔ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کتاب ہے، تو اس میں عجیب و غریب قسم کی معجزات اور عجائبات سامنے آ گئے۔ قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتے، مثال کے طور پر میں چند نمونے پیش کروں گا، وہ تو کافی لمبا بحث و تقریر ہوگا، میں صرف مختصر چند موٹی موٹی واقعات یا موٹی موٹی جو ریاضیاتی عجائبات ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام کی مثل دے۔ تو وہ جس کنٹیکسٹ میں اس آیات میں جو ترجمہ ہے، تشریح ہے، وہ تو سب جانتے ہیں اور سارے مفسرین نے اس کا جو تشریح کیا ہے، لیکن جب اس کا شماریات میں آ گئے ہم، اور جو مسلم اسکالرز تھے انہوں نے جب ان دونوں ناموں کو گن لیا تو یہ عجیب بات سامنے آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی قرآن عظیم میں 25 بار آیا ہے اور آدم علیہ السلام کا نام بھی 25 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور اللہ فرماتے بھی ہے کہ مثل عیسیٰ کمثل آدم۔ دوسری جگہ قرآن عظیم میں جو لوگ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اور قرآن کے انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کو تشبیہ کتے کی طرح کی ہے کہ وہ اس کی مثل کتے کی طرح ہے۔ اب جب یہ الفاظ گنے گئے تو الذین کذبوا بآیاتنا، یہ الفاظ جن لوگوں نے ہمارے آیاتوں کی تکذیب کی، یہ 5 بار قرآن میں آیا ہے، اور کتے کا نام بھی 5 بار قرآن میں آیا ہے۔ سورہ فاطر میں ہے قرآن عظیم میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ و تشریح تو مفسرین نے کی ہے، لیکن جب ان الفاظ کو گنا گیا تو ظلمات یعنی اندھیرے، اس کا ذکر قرآن میں 23 بار آیا ہے، جبکہ روشنی کا ذکر، نور کا ذکر وہ 24 بار آیا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ روشنی ایک درجہ بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ فرماتے ہیں دونوں برابر نہیں ہے، تو اس کا تعداد بھی برابر نہیں ہے، ایک 23 ہے اور دوسرا 24 ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ لفظ یوم، دن، یہ قرآن میں 365 بار آیا ہے۔ جب انسان کی عقل حیران ہو جائے گی کہ ایک سال میں بھی 365 دن ہے اور قرآن میں یوم کا ذکر بھی 365 بار آئی ہے، اس طرح یومین جب اس کو یوم واحد ہے، یومین تثنیہ ہے،
تو یہ 30 بار آئی ہے، اور مہینے میں بھی 30 دن ہوتی ہے۔ اس طرح لفظ شہر، مہینہ، قرآن میں 12 دفعہ دہرایا گیا ہے، سال میں 12 مہینے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب اتفاق جب انسان کی نظر سے گزرتی ہے تو واقعی انسان کا ایمان اور بھی پختہ اور بھی مضبوط ہو جاتی ہے کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کوئی کمپیوٹر پر بھی جتنا بھی محنت کرے، کوئی کتاب لکھے، اس طرح اس پہ مماثلتیں، اس طرح اتفاقات بالکل نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ اعمال کا بدلہ، جب قرآن میں اعمال کا بدلہ یا انعام کا ذکر آتا ہے تو 117 بار اس کا ذکر قرآن پاک میں آئے ہیں، اور لفظ مغفرت کا ذکر، معاف کرنے کا ذکر، قرآن پاک میں 234 بار آیا ہے، یعنی آلموسٹ ڈبل۔ انسان کا ذہن دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے کو دو چند پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں معاف کرنے کو، بدلہ لینے کے بجائے اللہ معاف کرنا پسند کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اس طرح مختصر سے ایک موٹی ریاضیات میں اور بھی آپ کو ذکر کروں کہ دنیا اور آخرت کا ذکر قرآن عظیم میں 115 بار آیا ہے، دونوں، دنیا کا ذکر بھی 115 اور آخرت کا ذکر بھی 115۔ ایمان اور کفر کا ذکر 25 مرتبہ قرآن پاک میں ہے۔ اس طرح جنت اور جہنم کا ذکر 77 بار قرآن پاک میں آیا ہے۔ ایک اور جو انسانی عقل کو حیرت میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے مرد اور عورت۔ عورت کا ذکر 23 بار امرأہ کا ذکر آیا ہے، اور رجل کا ذکر بھی 23 بار آیا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، جب انسان کی تخلیق ہو جاتی ہے، کروموسوم کی تعداد انسان کے خلیے میں وہ 46 عدد ہوتے ہیں، جس میں 23 کروموسوم عورت کے بیضے سے اور 23 کروموسوم وہ مرد کے حصے سے آتی ہے، اور دونوں جب مل کر وہ 46 کروموسوم بناتی ہے نئے بچے کی۔ تو یہ جب انسان اس پہ سوچتا ہے تو واقعی انسان کا عقل وہ حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ ریاضیات معجزے ہیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ ایک اور بڑی زبردست بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ جو ارض، خشکی اور پانی، بحر کا ذکر قرآن میں جس نسبت سے آئی ہے، ارض کی ذکر قرآن میں 13 بار آئی ہے خشکی کا، اور بحر، سمندر، اس کا ذکر 45 بار۔ اب دونوں کا جب نسبت نکالا جائے تو 29% آتی ہے خشکی اور 71% وہ پانی آتی ہے، اور یہی نسبت دنیا میں پانی اور خشکی کا ہے۔ تو قرآن اللہ کا ایک معجزہ ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کو آگے دوسری مسلمانوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔